اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ سجل آج ہم پہلا پارہ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ، اور پہلے پارے کے اندر اگر ہم آیات کی تعداد کی طرف جائیں تو سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور سورہ بقرہ کی 141 آیات پہلے پارے میں مکمل ہوتی ہیں۔ یوں مکمل پارے کے اندر 148 آیات پر مشتمل یہ پہلا مکمل پارہ ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں رب کائنات نے جن چیزوں کو ارشاد فرمایا ہے، خلاصہ تفسیر اور درس کے طور پر اگر ہم اس کو آسان انداز میں سمجھنے کی طرف جائیں تو سورہ فاتحہ کی ابتدا ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلی ان 3 آیات کے اندر رب کائنات اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد اور اس کی صفات کا ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کے اندر ایک خاص امر کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ صرف عبادت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے اور اسی سے حقیقی استعانت اور مدد ہے۔ اس طرح اگلی آیت میں جاتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ یہاں مکمل ہوتی ہے۔ تو اس حصے کے اندر سیدھا راستہ وہی ہے جو نیک لوگوں کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انعام یافتہ لوگوں کے راستے کا ارشاد فرمایا گیا، اور نیک لوگ جس راستے پر چلے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، وہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور ایسے راستے سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی اور اللہ سے دعا کی گئی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جو گمراہ لوگ تھے، یہود اور نصارہ کے راستے سے پناہ مانگی گئی۔ تو سورہ فاتحہ کو اگر ہم مختصر انداز میں سمجھنے کی طرف جاتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی خالق کے حقیقی اور معبود حقیقی جو ہے وہ رب کائنات ہے، اسی کی طرف اس مبارک صورت میں اشارہ ہے اور حکم ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا۔ اور یہ دعا مانگتے بھی رہنا چاہیے کہ اگرچہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں صراط مستقیم کی دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ قرآنی حکم بھی ہے۔ اور سیدھا راستہ، نیکوں کا راستہ، اس راستے پر چلنا اور ایسے راستے سے پناہ مانگنا کہ جو راستہ غیروں کا ہے، ضالین لوگوں کا ہے، گمراہ لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ نیکی کے راستے کی دعا مانگتے رہیں اور گمراہی سے بچنے کی دعائیں کرتے رہا کریں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی جانب۔ سورہ بقرہ یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 40 رکوع، 286 ٹوٹل آیات ہیں، 286 آیات ہیں اس کے اندر۔ اور سب سے پہلی جو اس کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیت مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شک و شبہ سے پاک اور ہدایت والی کتاب ہے، اس عنوان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت کے اندر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس آیت مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں یہاں سے لے کر وبالآخرۃ ہم یوقنون تک، اس پوری آیت میں، اس پورے حصے کے اندر متقین کے اوصاف کا ذکر کیا گیا کہ تقوی والے لوگ کون ہیں، متقی لوگ کون ہیں۔ فرمایا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کیونکہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا ھدی للمتقین، یہ قرآن اس میں ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب آگے یہ بات ہوئی کہ تقوی والے لوگ کون ہیں، متقین لوگ کون ہیں، تو رب کائنات نے متقی لوگوں کے اوصاف کو اس میں بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، اور آگے جو ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے اوصاف یہاں بیان فرمائے گئے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلوں پر نازل کیا گیا، جو قرآنی صحائف ہیں، جو قرآن کے علاوہ اللہ کی اور کتابیں ہیں، صحائف ہیں، ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ بڑا پیارا یہ انداز رب کائنات کا ہے کہ متقی لوگوں کے اوصاف کو یہاں پر اس انداز میں ذکر کیا گیا۔ اور پھر آگے اگر دیکھیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس آیت مبارکہ میں متقی لوگوں کے صلے کو بیان کر دیا گیا۔ فرمایا متقی لوگوں کو انعام کیا ملے گا، ان کے لیے کیا بینیفٹس ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے متقی لوگوں کا صلہ یہ ہے، ان کے لیے اجر یہ ہے، دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں کامیابی ہے، فلاح ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انسان یہی چاہتا ہے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں وہ باتیں پتہ چلیں کہ جس سے رب کائنات کی خوشنودی کا ظہور ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان چیزوں میں ہمیں جو ارشاد فرما رہا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کن چیزوں میں ہے، تو وہ قرآن کی ان آیات میں پتہ چلتی ہیں۔ کچھ اور اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت مبارکہ سے لے کر بالترتیب اگر ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں تو آیت نمبر 6 اور 7، یہ دونوں آیتوں کے اندر کچھ خاص کافروں کے حال اور ان کے انجام کو ذکر کیا گیا۔ یعنی ایسے کافر کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کے لیے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے کافروں کے بارے میں بہت زیادہ غور فرماتے، بہت زیادہ فکر مند ہوتے، تو نبی علیہ السلام پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، ان کو آپ ڈراتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف نہیں آتے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں، بعض خاص کافر ایسے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور فرمایا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ان کافروں کے متعلق ارشاد فرمایا جو کچھ خاص کافر تھے خاص شان نزول کے تحت، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب اگلی آیت کے اندر اگر چاہیں وَمِنُ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت مبارکہ سے لے کر یعنی یہ آیت نمبر 8، 9 اور 10، یہ 3 آیتیں بالتفصیل سورہ بقرہ کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان لانے میں منافقوں کے حال کو بیان کرتا ہے۔ منافقین کا جو عمل تھا، وہ منافقین کیا کہتے تھے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور حالانکہ رب فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو منافق کرتے ہی یہ تھے، نبی کی بارگاہ میں آتے تھے کہتے کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے تھے کافروں کے پاس پہنچتے تھے کہتے تھے ہم نے ایمان نہیں لایا، ہم تو بس وہاں گئے تھے اور بس ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو فریب نہیں دے سکتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دے گا، اور ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، یہاں آ کر کچھ بات کرتے ہیں، وہاں آ کر کچھ بات کرتے ہیں، یہ نفاق ان کے اندر ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، منافقوں کے اصلاح کا نام پر فساد کرنے کے اس معاملے کو یہاں ذکر کیا گیا۔ یہ منافق لوگ کیا کرتے تھے، قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، تو ہم تو لوگوں کے مصلح بنتے ہیں، ہم تو ان کی اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے پھر اس کا جواب بھی دے دیا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو کہ بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو یہ منافقوں کی
اس چال کو، اس انداز کو قرآن کی ان دو آیت میں، آیت نمبر 11 اور 12 میں بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 13 کی طرف آتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں صحابہ پر کفار نے ایک اعتراض کیا تو رب نے اس کا جواب دیا۔ بڑی پیاری آیت ہے کہ صحابہ پر جب کافر اس دور میں بولا کرتے تھے تو رب کائنات کی قرآن میں ان آیات کے ذریعے سے ان کے جوابات اترا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم معاذ اللہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو اللہ نے آگے یہ جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، کافر بے وقوف ہیں، میرے نبی کے صحابہ نہیں، وہ تو عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ نے ان کی تو شان اور عظمت کے اندر قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، مگر یہ نہیں جانتے۔ تو یہ ان کفار کا یہ انداز تھا کہ وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے متعلق یہ گستاخی کے جملے اور الفاظ استعمال کرتے تھے۔ رب کائنات نے ان کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کافر ہیں، یہی بے وقوف ہیں، میرے نبی کے صحابہ تو ایمان والے ہیں اور بہت اچھے افراد ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اگلی آیت ہے آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف وہاں ہنسی مذاق کرنے گئے تھے، وہاں تو بس صرف ایک اپنا ٹائم پورا کرنے گئے تھے۔ اور معاذ اللہ یہ منافقوں کا دوگلا پن اس آیت میں، آیت نمبر 14 میں رب کائنات نے بیان فرمایا، اور یہ مسلمانوں کا کس طرح یہ لوگ اس طرح آپس میں مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے پھر آگے کیا ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، اس معاملے پر کفار کی سزا کو، منافقوں کی سزا کو بیان کیا، فرمایا اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا ان کو بدلہ دے گا، اس پر ان کو سزا دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے مہلت دی ہوتی ہے، رب تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ تو یہ بدبخت وہ کافر تھے، یہ منافق تھے کہ یہ لوگ ہدایت کے بدلے میں جو ہے وہ گمراہی کو خرید لیتے تھے، تو ان کی تجارت ان کو کوئی نفع نہ دے گی اور کوئی نفع نہ دیا۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ راہ جانتے ہی نہیں تھے، وما کانوا مہتدین، رب نے فرمایا یہ بس ہدایت والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے اسی معاملے پہ چھوڑ دیا جو ان کی حالت تھی۔ آگے ایک اور آیت مبارکہ آیت نمبر 17 اور 18 میں رب تعالیٰ نے منافقوں کی حالت کو دو مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا، اور اس میں ایک پہلی مثال ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور فرمایا بہرے گونگے اندھے ہیں پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اس حال کو، اس کیفیت کو ان مثالوں کے ذریعے سے بیان فرمایا، اور ایک اور مثال دی یہیں پر کہ منافقوں کو یہ ساری چیزیں اور نبی علیہ السلام کا آنا، صحابہ کا ہونا، قرآن، یہ سب کچھ ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جس طرح ایک آگ تھی، روشن ہوئی، سب چیزیں ہوئیں، لیکن وہ روشن کی آگ کے نور ختم ہو گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو دوسری مثال کے اندر بھی اسی طرح بیان کیا، فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ارشاد فرمایا یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی اس بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تو ارشاد فرمایا کہ
یہ زوردار کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یہ کافروں کو جب یہ تکلیف پہنچتی ہے، جب یہ کڑک بجلی آتی ہے، تو حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اور یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، یعنی کہ ان کی نگاہیں گویا کہ وہ کھینچ لی جائیں گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے ہو گئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان، ان کی آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے ان کو اس حد تک مثالیں دے کر چیزوں سے سمجھا دیا، لیکن ہوا وہی۔ قرآن کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، چیزوں کو پڑھیں۔ منافق نبی علیہ السلام نے ان کی مثال، ان کی چیزیں جیسے بیان فرمائی، ایز اٹ از وہ منافقین اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوئے چلے گئے، ایمان نہیں لا سکے، ان کو فائدہ نہیں ہو سکا، وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صف میں نہیں آ سکے، چونکہ رب نے ان کے متعلق ارشاد فرما دیا تھا کہ ان کی جو کیفیات ہیں وہ یہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کے بارے میں بھی جو ارشاد فرمایا تھا، خاص کفار کے بارے میں جو پچھلی آیات میں ہے، ان کا بھی حال وہی رہا۔ تو اگلی آیات میں آیت نمبر 21 اور اسی طریقے سے آیت نمبر 22 میں اگر ہم جائیں تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت الہی کا حکم اور اس کے مستحق کے عبادت ہونے کے اسباب کو ان آیات میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح اگلی آیات ہیں آیت نمبر 23 اور 24 میں حقانیت قرآن پر منکروں کو چیلنج کیا گیا کہ اور غیب کی خبر دی گئی کہ کفار اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ جب کافروں نے کہا کہ یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے، اس جیسا ہم بھی لا سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے، تم کہتے ہو قرآن جیسا ہم بنا سکتے ہیں، تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک آیت لے آؤ اس جیسی اگر تم بنا سکتے ہو۔ حتیٰ کہ ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے جتنے مددگار پیدا کر سکتے ہو، دنیا سے جمع کر سکتے ہو، کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے کے اندر تو آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو رب نے پھر آگے واضح پیغام بھی دے دیا ان کو، فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کر سکو تو فرمایا تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ رب فرماتا، رب جانتا، رب نے فرمایا کہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو فرمایا اب تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور وہ آگ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس آیت کے اندر کفار کو چیلنج بھی دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا گیا کہ تم کر نہیں سکو گے، اور قیامت تک رب کائنات نے یہ چیلنج اور یہ ان کے لیے چھوڑا ہے، اور کفار قیامت تک اس طرح کی کوششیں کرتے بھی رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، حقیقی قرآن مجید، فرقان حمید جیسی کوئی ایک صورت، ایک آیت، ایک لفظ اس طرح کا بنا کر نہ لا سکتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل قرآن کی مثل دنیا میں کچھ بننے نہیں دے گا۔ اگرچہ کہ یہ فتنے آتے رہیں گے، ان فتنوں کے لیے ہمیں مسلمانوں کو اپنے آپ کو، علماء نے اس پر تربیت فرمائی ہے کہ ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا بیان فرمایا، آیت نمبر 25 اور اسی طرح آگے 26 کی طرف ہم بڑھیں تو آیت نمبر 25 میں بہت پیاری بشارتیں ہیں، باعمل مسلمانوں کو جنت کی بشارت ہے، جنتی نعمتوں کی بشارت ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے جنت میں بہترین جو ہے وہ باغات ہیں، نہریں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ آگے پوری اس آیت کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا، اور اگلی آیت میں جائیں، آیت نمبر 26 میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها، یہ آیت مکمل چلتی ہے۔ قرآن مجید میں بیان کی گئی مثالوں کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ عز و جل چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دینے میں شرم اور حیا نہیں فرماتا، بلکہ رب کائنات
اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی مثال سے بھی اس چیز کو سمجھا دیتا ہے۔ مسلمانوں کا اور کافروں کا جو طرز عمل ہے اس کا فرق اس حصے کے اندر بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کی اسی آیت نمبر 26 کے آخر میں جہاں امثلہ کا ذکر ہے وہاں ایک اور چیز کو بیان کیا گیا، فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو بیان کیا گیا، ان امثلہ کو بعض لوگ قرآن کے ان امثلہ کو پڑھتے ہیں لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیر، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے ان امثلہ کو، ان آیات کو پڑھتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی نافرمان لوگ جو ہیں وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ پھر قرآن سے بھی ہدایت نہیں پا سکتے، نہ پاتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں ایک نافرمانی کا عنصر وہ پڑھ چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ قرآن کو پڑھتے وقت بھی وہ اپنے فلسفے، اپنے منطق، اپنی عجیب و غریب طرح کی چیزیں اور جو نافرمانی ان کے اندر بن چکی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کو ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اس پوری آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فاسقوں کے، فاسق لوگ جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، ان کی 3 چیزوں کو ذکر کیا۔ ان کو اگر ہم سمجھیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک چیز یہ ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ تو فاسقوں کی علامت بھی یہ ہے کہ وہ پھر وعدہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ عہد شکنی کرنا یہ ان کی ایک علامت ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور دوسری کیا ہے کہ وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، رب نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ توڑتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں پہ غور کریں تو یہ 3 علامات فاسق لوگوں کی، عہد شکنی کرنا، قطع تعلقی کرنا، فساد پھیلانا۔ معاشرے میں فساد کی وجہ یہ فساق کے وہ اعمال ہیں جو یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ خود بھی نقصان میں ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی آخرت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ فسق سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور نیکیوں کی طرف آئیں۔ اگلی آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت الہی کی جو نشانیاں ہیں، انسان کی تخلیق ہے، اسے موت دینا ہے، اور اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پورا واقعہ ہے، انہیں خلیفہ بنانا، علم عطا کرنا، اور یہ ساری تفصیل یہاں موجود ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 31-32 کے اندر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، یہاں سے ایک پوری تفصیل بیان کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھائے گئے، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، فرشتوں پر اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اور اس سے اگلی آیت میں آئیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، حکم الہی پر فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، جبکہ ابلیس کا انکار اور تکبر کر دینا، اور وہاں سے جو ہے وہ ابلیس بن جانا، شیطان بن جانا، اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جانا، اس کا ذکر ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں آدم علیہ السلام کی جنت میں تشریف آوری اور شیطان کا پورا ایک واقعہ ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہاں سے پوری آیت نمبر جو ہے وہ 35-36 یعنی 35، 36 اور 37 تک اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا، احکامات الہیہ کا آنا، یہ چیزیں پھر آیت نمبر 38 اور 39 میں ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس آیت سے اگلی آیت تک اس کو مکمل بیان کیا گیا۔ مزید آگے بڑھیں تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، آیت نمبر 40، 41 اور 42، اور بلکہ اس کے ساتھ آیت نمبر 43 تک 43 تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائیں، اور ان نعمتوں میں اور پھر اس کے بعد کچھ احکام کو بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر وعدہ پورا کرنا، عہد پورا کرنا، حق باطل کو نہ ملانا، حق بات کو باطل کو دونوں کو
ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملانا بلکہ ان کا فرق رکھنا، یہ قرآن نے اس میں بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح اگلی آیت کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز، زکوٰۃ کی پابندی، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، اور یہاں پر مفسرین نے جماعت کے ساتھ نماز کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کا دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے کو بھلا دینا، یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دوسروں کو تو نیکی کی طرف بات کرتے تھے اور خود وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ دوسروں کو کہنا یہ کام کرو، خود نہیں کرنا، دوسروں کو کہنا یہ عمل کرو، خود نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور اس طرح ان کو اس چیز کے اندر جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا اور خود کو بھول جانا، اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، اس کو سمجھایا گیا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا ایک حکم ہے۔ اور بہت پیارا اس کے ساتھ ایک واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے جو نیک بندے ہوا کرتے تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ معاملات اور چیزوں پر صبر بھی کرتے اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے، نماز پڑھتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، تو رب کائنات ان کی کئی ساری تکلیفیں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو، اپنی چیزوں کو، اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگلی آیت رکوع یہاں شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 47، 48 اور مختلف آیات۔ اس میں 47 نمبر آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہودیوں کو نعمتوں کا یاد دلایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی۔ یہ قرآن میں کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا، کیونکہ بنی اسرائیل پر پورا قرآن آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں، لیکن وہ قوم باوجود ان ساری نعمتوں کے نافرمان ٹھہری، اللہ سے پھر گئی، تو پھر رب نے اس قوم کو ان پر عطا کردہ نعمتوں کو ذکر کر کر کے قرآن کے اندر امت محمدی کو تنبیہ فرمایا کہ دیکھیں ان پر اتنی نعمتیں تھیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کامیابی نہیں ملی بلکہ مردود ہو گئے، ختم ہو گئے، اور قوموں پر عذاب بھی آئے۔ لیکن اے لوگو، اگر تم اس کی طرف بڑھے تو تمہارے اوپر بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہودیوں کو فکر آخرت کا حکم رب تعالیٰ نے قرآن میں جو اس چیز کو ریپیٹ کیا، واضح فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر بھی کہ یہودیوں کو آخرت کی فکر کا ایک حکم دیا گیا، تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ایمان والا دنیا میں جیتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے فکر آخرت کو ذہن میں رکھے۔ جب فکر آخرت ذہن میں ہوگی تو کئی ساری چیزیں، کئی سارے گناہ، کئی سارے معاملات اس کے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، بچ جائیں گے اور نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم نے خلاصہ تفسیر قرآن میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ سے منتخب آیات کا درس الحمدللہ ہم نے کیا ہے، اور کل انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ کے اندر اگلے پارے اگلی آیات کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ کے بعد۔